حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی پر ممبروں پہ تبرہ کرتے تھے. اس دھرتی پر کوئی ایک صحیح روایت دکھا دیں کہ حضرت معاویہ نے ممبر پر حضرت علی کو گالی دی ہو یا گالی دینے کا حکم دیا ہو. ایک دھرتی کی صحیح حدیث دکھا دیں. یہ کذاب ہیں جو بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. میں نے چیلنج کر کے ان لوگوں کو کہا ہے. ایک شخص میرے پاس ایک روایت لایا کہ ایک صحابی کو حضرت معاویہ نے کہا کہ اس مسئلے میں حضرت علی کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ چل رہی تھی, وہ ایک دوسرے کی پالیسی پر اعتراض کر رہے تھے تو جنگ چل رہی تھی. اس کو گالیاں کہتے ہیں. اور لانتی سنبھال کے زبان استعمال کر, یہ پیغمبر کی جماعت اور پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت ہے. یہ کوئی بات ہے ایک دوسرے کی پالیسی پر اعتراض کرنا؟ یہ گالیاں ہوتی ہے. جہاں جنگ چل رہی تھی اور پھر راضی نامہ ہوا, وہاں تو پالیسی کی روایتیں اٹھا کر بیٹھے. باقی رہا ممبر پر گالیاں دینا, تیرا دادا بھی قبر سے اٹھائے تم ثابت نہیں کر سکتے. اچھا وہ گالی کا لفظ بتاؤ کون سا ہے؟ ایک بندے کو, یہ پلمبری فرقے والے جو انجینئر علی مرزا والے ہیں, میں نے ان کو پکڑا ایک دن. میں نے کہا یار مجھے گالی کا لفظ بتا. جب نہ بتا پایا تو پھر میں نے اس کو کہا, میں نے کہا وہ پلمبری ذرا میری ایک بات سن, مجھے یہ بتاؤ یہ گالیاں جو تو بتا رہا ہے کہ حضرت علی کو حضرت معاویہ دلواتے تھے ممبروں پہ, یہ تجھے زیادہ پتہ چلا ہے اور امام حسن جو حضرت علی کا بیٹے ہے اسے نہیں پتہ, وہ تو صلح کر رہا ہے. تو زیادہ سکا لگتا ہے حضرت علی دا. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو اس نے جھوٹ بولا. ہم چھوٹے ہوتے تھے, ساکو امی یاد ہے, ایک کوڑ پچھو 100 کوڑ مارنے پڑتے. ایک جھوٹ کی وجہ سے لوگ بولے نا 100 جھوٹ بولنے پڑتے. تو اسے جب میں نے پکڑا, پہلا جھوٹ تھا, اس نے دوسرا جھوٹ اور بول. انہوں نے کہا ہاں یہ بات حضرت امام حسن تک نہیں پہنچی تھی کیونکہ خفیہ کمرے کی باتیں تھیں نا. میں نے کہا یہ 2 باتیں ان تک نہیں پہنچی, تجھ تک کیسے آ گئی؟ نمبر 2, ممبر کھلے عام ہوتا ہے, کمروں میں چھپ کے نہیں ہوتا. اگر گالیاں ممبر پہ تھی تو پھر تو اعلانیہ ہوتی ہیں, چھپ کے کہاں سے آ گئیں؟ وہ کہتے ہیں نا جو ادھر ٹاکا ادھر ادڑا, ادھر اڈڑا ادھر ٹاکا, کوئی حال نہیں. کہیں کی اینٹ اور کہیں کروڑا, اس بھان پلمبری نے کنبا جوڑا. سبحان اللہ. اس طرح بیٹھ کر باتیں کریں گے, اور وہ بھی پیغمبر کے صحابہ. آؤ میں آپ کو حضرت معاویہ اور حضرت علی کی محبت سناتا ہوں. نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لا یستزیدہم فی الایمان ولا یستزیدون لنا انہم بغوا علینا القرآن واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ. حضرت علی فرماتے ہیں ہمارا قرآن ایک ہے, میرا اور معاویہ کا, ہمارا نبی ایک ہے, ہماری اسلامی دعوت ایک ہے. انہوں نے صرف الزام عائد کیا ہے کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک ہیں, واللہ ونحن منہ براء, اللہ جانتا ہے ہم اس میں شریک نہیں ہیں. حضرت علی تو ان کو اپنے سے طرح مسلمان اور ایمان والا کہہ رہے ہیں, اور آپ ہمیں کہتے ہو جی لڑائیاں تھیں. بھائی لڑائیاں تھیں تو یہ پیار کی بات کیوں نہیں بتاتے؟ جس لڑائی کے بعد راضی نامہ ہو جائے وہ لڑائی رہتی نہیں ہے. جس جنگ کے بعد صلح ہو جائے وہ صلح ہونے کے بعد جنگ ہی نہیں رہتی. اور آؤ حضرت معاویہ کے دربار پہ. امام ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کو پتہ چلا کہ رومی بے ایمان نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت علی کو اس نے خط لکھا کہ علی میری بیعت کر, اور فوجیں حضرت علی کے سرحد پہ لے آیا. اور خوش یہ ہو رہا تھا کہ معاویہ اور علی میں جنگ ہے, اور میں ویسے معاویہ کا دشمن ہوں, تو اب معاویہ کی علی سے جنگ ہے تو میں علی کے خلاف لڑوں گا, معاویہ میرے سے خوش ہو جائے گا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پھر دشمن کے دانت کھٹے کرتے ہوئے جواب دیے. امام ابن عساکر کے لفظ ہیں کہ حضرت معاویہ نے لکھا یا لعین الروم لئن لم تنتہ وترجع الی بلادک لاصطلحن انا وابن عمی ولأضیقن علیک الارض بما رحبت. کوئی رومی بے ایمان تو نے کیا سمجھا کہ مجھ میں اور علی میں کوئی مسئلہ ہو گیا؟ خبردار جو تو پیچھے نہ ہٹا اور فوجیں پیچھے نہ لے گیا تو یاد رکھ میرا چچا کا بیٹا ہے علی. میں ابھی اپنی پالیسی کی بات ختم, اور ہم بھائی بن کے علی کے لشکر سے پہلا سپاہی معاویہ آئے گا اور تجھے وہیں داخل کرے گا جہاں سے تو نکل کے آیا تھا. وَلَأُضَيِّقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ, باوجود ہے کہ زمین وسیع ہے میں تیرے اوپر تنگ کر دوں گا. یہ لفظ حضرت معاویہ کے. تو وہ تو یوں بھائی تھے بھائی, ان کے لیے اس طرح کی باتیں تو بندہ وہ بات کرے جو بات بننے والا ہو.